اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلامی تاریخ۔ اصحاب صفہ۔ جب مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی تو اس کے ایک طرف چبوترا بنایا گیا تھا جس کو صفہ کہا جاتا ہے۔ یہ جگہ اسلامی تعلیم و تربیت اور تبلیغ و ہدایت کا مرکز تھا۔ جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں رہا کرتے تھے ان کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے۔ ان لوگوں نے اپنی زندگی کو اللہ کی عبادت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اور قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے وقف کر دیا تھا۔ ان کا نہ کوئی گھر تھا اور نہ کوئی کاروبار۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کبھی کھانا آتا تو ان لوگوں کے پاس بھیج دیتے تھے اور کبھی خود بھی ان کے ساتھ بیٹھ کر کھایا کرتے تھے۔ ان کی تعلیم کے لیے پڑھانے والے مقرر تھے جن سے وہ لوگ قرآن کریم سیکھتے اور علم دین حاصل کیا کرتے تھے۔ اس لیے ان میں سے اکثر صحابہ قرآن کے بہترین قاری تھے۔ اگر کہیں اسلام کی تبلیغ اور تعلیم و تربیت کے لیے کسی کو بھیجنے کی ضرورت پیش آتی تو انہی صحابہ میں سے کسی کو بھیج دیا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی اور حدیث کو سب سے زیادہ روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی اصحاب صفہ میں سے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں کی برکت۔ حضرت عائد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ حنین میں دوران جنگ چہرے پر ایک چوٹ لگی جس کی وجہ سے چہرہ، داڑھی اور سینہ خون آلود ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ان کو صاف کیا اور ان کے حق میں دعا فرمائی۔ راوی فرماتے ہیں کہ حضرت عائد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں یہ واقعہ بہت مرتبہ سنایا۔ چنانچہ جب آپ کی وفات ہوئی تو غسل دیتے ہوئے ہم نے وہ جگہ یعنی جس پر خون صاف کرتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ مبارک لگا تھا بالکل سفید اور چمکدار پایا۔ ایک فرض کے بارے میں۔ حج کی فرضیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تم پر حج فرض کر دیا گیا ہے، لہذا اس کو ادا کرو۔ ایک سنت کے بارے میں۔ پریشان حال کو دیکھ کر یہ دعا پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کسی پریشان حال کو دیکھے اور وہ یہ دعا پڑھ لے تو وہ زندگی بھر اس تکلیف سے محفوظ رہے گا، لیکن آہستہ سے پڑھے تاکہ اس کی دل آزاری نہ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ ترجمہ: اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اس مصیبت سے نجات دی جس میں تجھے مبتلا کیا ہے اور بہت سی مخلوق پر مجھے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ ایک اہم عمل کی فضیلت۔ دینی بھائی کی زیارت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مریض کی عیادت کی یا کسی دینی بھائی کی زیارت کی تو ایک پکارنے والا فرشتہ کہتا ہے، تم دنیا میں اچھے رہو، تمہارا اچھے کاموں کی طرف چلنا مبارک ہو اور تم نے اپنے اس عمل کے ذریعے جنت کا بلند درجہ حاصل کر لیا ہے۔ ایک گناہ کے بارے میں۔ بری تدبیریں کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ بری تدبیریں یعنی بری چال کرتے ہیں ان کو سخت عذاب ہوگا اور ان کی سب تدبیریں ناکام ہو جائیں گی۔ دنیا کے بارے میں۔ دنیا کا سامان چند روزہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دنیا کا سامان کچھ ہی دن رہنے والا ہے اور اس شخص کے لیے آخرت ہر طرح سے بہتر ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو اور قیامت میں تم پر ذرہ برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ آخرت کے بارے میں۔ ہر نبی کا حوض ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کے لیے ایک حوض ہوگا اور انبیاء آپس میں فخر کریں گے
کہ کس کے حوض پر زیادہ امتی پانی پینے کے لیے آتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ میرے حوض پر آنے والوں کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی۔ طب نبوی سے علاج۔ ثنا کے فوائد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موت سے اگر کسی چیز میں شفا ہوتی ہے تو ثنا میں ہوتی ہے۔ فائدہ۔ ثنا ایک درخت کا نام ہے جس کی پتی تقریباً 2 انچ لمبی اور 1 انچ چوڑی ہوتی ہے۔ اس میں چھوٹے چھوٹے پیلے رنگ کے پھول ہوتے ہیں۔ اس کی پتی قبض کے مریض کے لیے مفید ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو کھانے کی دعوت دی جائے تو اس کو قبول کرنا چاہیے، پھر اگر وہ چاہے تو کھانا کھا لے اور نہ چاہے تو چھوڑ دے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔